بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمعہ پنجم، اور لمعہ پنجم میں بھی پھر کتاب و تدبیر ہے، اور اس کے ختم ہونے کے بعد پھر مکاتبہ اور اصطلاحات شروع ہوگی۔ تو یہ تدبیر میں بھی گویا کہ ایک مالک ہوتا ہے، ایک عبد ہوتا ہے، جن کے درمیان آزادی کے حوالے سے کوئی گفتگو ہوتی ہے۔ تو شرائط سیغہ پچھلے درس میں آپ پڑھ چکے، آج آپ وہ پڑھیں گے کہ جو مولا یہ تدبیر کا سیغہ جاری کرنا چاہتا ہے اس کے کیا شرائط ہیں۔ کیا کوئی شرائط ہیں، یا جب مولا کا موڈ ہو، جس حالت میں ہو، جس عمر کے حصے میں ہو، وہ تدبیر کا سیغہ کر سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے؟ فرماتے سب سے پہلے تو شرط یہ ہے کہ مباشر بے معنی جو تدبیر انجام دینے والا ہے یعنی مولا، وہ کامل ہونا چاہیے۔ کس حوالے سے کامل ہونا چاہیے؟ عاقل ہونا چاہیے، بالغ ہونا چاہیے، اور وہ اپنے اختیار کے ساتھ یہ الفاظ کہے، اور اس کو اپنے مال میں بھی تصرف کا حق ہو، ممنوع من التصرف نہ ہو۔ اچھا، اب وہ بلوغ کی قید لگا کر انہوں نے صبی کو خارج کر دیا کہ اگر کسی عبد کا مولا صبی ہے، اگرچہ وہ 10 سال کا ہی کیوں نہ ہو، تو وہ جو ہے تدبیر والا سیغہ نہیں کہہ سکتا۔ عقل کے ذریعے انہوں نے پاگل کو خارج کر دیا۔ پھر پاگل کی 2 قسمیں جو ہم عبارت میں پڑھیں گے، اختیار کے ذریعے مکرہ کو خارج کر دیا، اور جواز تصرف کے ذریعے اس نے مہجور علیہ کو خارج کر دیا۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ بھائی یہ اختیار والی قید ہمارے سمجھ میں نہیں آئی، کیونکہ اس پر اگر پابندی ہے تو ابھی تو کوئی تصرف نہیں کر رہا، گویا کہ وہ تو وفات کے بعد کی بات کر رہا ہے، اور جیسے اس کی وفات ہوگی تو اس پر جو ہے کیا ہے وہ پابندی ختم ہو جائے گی، اور پھر اگر وہ ثلث مال کے اندر ہے عبد تو آزاد ہوگا، ورنہ وراث سے اجازت لی جائے گی۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ کیا کوئی ایسی صورت بھی ہے کہ جس میں عبد مدبر قبل از وقت آزاد ہو جائے؟ فرماتے ہاں، اگر کافر کا یہ عبد تھا اور یہ بھی کافر تھا، پھر یہ مسلمان ہو جائے اپنے مولا سے پہلے، تو پھر اس صورت میں اس کے مولا کو مجبور کیا جائے گا کہ تم اپنا عبد یہ بیچو کسی مسلمان کو، پھر وہ مسلمان جانے اور یہ عبد جانے، تو اس حوالے سے تدبیر والی پھر وہ قید بعید نہیں کہ ختم ہو جائے۔ اب ہم چلتے ہیں المباشر، وہ شخص جو تدبیر کو انجام دینے والا ہے، اس کے لیے شرط ہے جناب کس چیز کی؟ بالبلوغ والعقل، بالغ ہونا چاہیے، عاقل ہونا چاہیے، والاختیار، اب کیونکہ والاختیار یہ شہید اول کی عبارت کا لفظ ہے تو کمال پر عطف ہے، اور وہ صاحب اختیار ہونا چاہیے، یعنی وہ ممنوع من وہ جو ہے مجبور نہ ہو ان الفاظ کہنے پہ، اختیار اکراہ کے مقابلے میں ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جواز و تصرف، اور اس کو تصرف کرنے کا بھی حق ہو۔ فلا یصح ہو، تو نتیجے میں یہ تدبیر صحیح نہیں ہے، من الصبی، چھوٹے بچے سے، وَإِنْ بَلَغَ عَشْرًا، اگرچہ وہ 10 سال تک پہنچ گیا ہو، وَلَا الْمَجْنُونَ، اور پاگل بھی تدبیر نہیں کر سکتا۔ کون سا پاگل؟ المطبق، جو دائمی پاگل ہوتا ہے، مطلقہ کا مطلب یہ ہے چاہے اس کی دیوانگی اس کے بلوغ کے ساتھ متصل ہو چاہے متصل نہ ہو، ولا ذل ادوار، اور اسی طریقے سے وہ مجنون جس کو دورے پڑتے ہیں، کبھی پاگل ہوتا ہے کبھی ٹھیک ہوتا ہے، فی ہے یعنی دور جنون میں، جنون والے باری میں وہ یہ تدبیر نہیں کر سکتا، ولا المکرہ، اور اسی طریقے سے وہ بندہ جس کو گولی کے زور پہ کہا گیا کہ تم کہو کہ اے عبد تم آزاد و دبر وفاتی، ولل مہجور علیہ، اور اسی طریقے سے وہ بندہ جس پر پابندی لگائی گئی ہے کہ تم اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتے ہو، وہ بھی تدبیر کا سیغہ نہیں کر سکتا۔ اچھا، پابندی کیوں لگتی ہے؟ لِصَفَحٍ، کبھی بے وقوفی کی وجہ سے پابندی لگتی ہے، مطلقہ
چاہے یہ بیوقوفی اس کے بلوغ کے ساتھ متصل ہو یا متصل نہ ہو، علی الاقوا قول قوی کے مطابق۔ اب یہ صفحہ کی قید لگا کر انہوں نے خارج کر دیا، جو افلاس کی وجہ سے پابندی لگتی ہے وہ شخص تدبیر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ وکیل لا، اور ایک قول کہتا ہے کہ بھائی یہ جو ہے نا مہجور والی بات آپ نے کی، یہ ہم اس کو نہیں مانتے ہیں، یعنی جواز تصرف والی شرط کو ہم نہیں مانتے۔ کیوں؟ لانتفاء معنی الحجر بعد الموت، اس لیے کہ مرنے کے بعد پابندی کا ختم ہونا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا، کیونکہ تدبیر تو مرنے کے بعد والا عقد ہے۔ وَيُضَعَّفُ، فرماتے یہ قول کیل ضعیف ہے۔ کیوں؟ بِأَنَّ الْحَجْرَ عَلَيْهِ، بتحقیق کہ اس شخص پر پابندی لگنا حیًّا زندہ ہوتے ہوئے، یمنعو، تو یہ پابندی روک دیتی ہے کس کو؟ العبارت الواقعۃ، اس عبارت کو جو واقع ہوئی ہے حالتہا، حیاتی کے زمانے میں، فلا تؤثر بعد الموت، تو نتیجے میں وہ عبارت مرنے کے بعد کوئی اثر نہیں کرے گی۔ اما المحجور علیہ لفلس، لیکن وہ بندہ جس پر پابندی لگائی گئی ہے قرض وغیرہ کی وجہ سے، فلا یمنع من تدبیر، من ہو کی ضمیر تدبیر کی طرف جائے گی، یعنی یہ محجور من الفلس والے شخص کو جو ہے کیا ہے، پابندی کوئی اثر نہیں کرے گی اس تدبیر پر۔ کیوں؟ اذ لا ضرر علی الغرماء، اس لیے کہ جو قرض خواہ ہیں تدبیر کی وجہ سے ان کو کوئی ضرر نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَخْرُجُ بعد الموت، بتحقیق یہ مدبر کہیں یا عقد تدبیر، ٹھیک ہے، یہ یخرج یعنی اس پر عمل کیا جائے گا موت کے بعد، یا اس کی قیمت اور اس عبد کی جو ہے کیا ہے جو بھی جناب مالیت ہے وہ نکلتی ہے من ثلث مال میت کے مال میں سے، بعد وفاء الدین، قرض کے ادا کرنے سے پہلے۔ وَمِثْلُهُ، اور جناب اس تدبیر کی طرح ہے مطلق وصیت المتبرع بها، وہ شخص جو وصیت کرتا ہے المتبرع بها، جو وصیت کو تبرعاً انجام دیتا ہے، سبیل اللہ، ثواب کی خاطر جو جناب وصیت کرتا ہے۔ وہ یم بغی تنبیہ، اور بہتر ہے کہ ہم آپ کو تنبیہ کریں علی خروجہ ہی، کہ جناب خارج ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کس سے خارج ہو جاتا ہے؟ یہ جو آپ تدبیر والا تصرف کرتے، من اشتراط جواز تصرف، آپ نے یہ جو شرط لگائی تھی کہ جائز ہو تصرف، بھائی تدبیر اس شرط میں آتی نہیں، الا ان یدعا، مگر یہ کہ دعویٰ کی جائے کہ ان المفلس جائز التصرف، ان المفلس کہیں میرے خیال میں، بے تحقیق کہ یہ مفلس تصرف کر سکتا ہے بنسبت تدبیر، تدبیر کے حوالے سے۔ وَإِنْ كَانَ مَمْنُوعًا مِنْهُ، اگرچہ یہ مفلس منع ہے اس تصرف سے، فی غیر تدبیر، تدبیر کے علاوہ کوئی اور تصرفات نہیں کر سکتا، لیکن تدبیر والا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ لیکن لا یخلو من تکلف، بھائی جب ممنوع من تصرف ہے تو تدبیر میں بھی ممنوع من تصرف ہونا چاہیے۔ آپ تدبیر کو خارج کر رہے ہیں اس شرط سے کہ یہ تکلف سے خالی نہیں ہے۔ ولا یشترط فی المدبر، مدبر نہیں پڑھنا، مدبر فی الحال ایسے کہتے ہیں، نہیں مدبر میرے بھائی، مدبر نہیں، مدبر مولا ہوگا، مدبر جو ہے کیا وہ عبد ہوگا۔ شرط نہیں ہے مدبر میں الاسلام و اسلام، کما لا یشترط، جیسے شرط نہیں ہے اسلام کی مطلق وصیت میں۔ فتصح مباشرت الکافر، پھر صحیح ہے کہ کافر صاحب خود انجام دے کس کو؟ تدبیر کو، ٹھیک ہے۔ وَإِنْ كَانَ حَرْبِيًّا، اگرچہ وہ حربی ہی کیوں نہ ہو، او جاہداً لربوبیت، یا وہ انکار کرتا ہو اللہ کے رب ہونے کا، لما تقدم، بھائی اس لا یشترط کی علت گزر چکی، وہ کیا تھی؟ من عدم اشتراط القربت، کہ بھائی شرط نہیں ہے تدبیر میں قربت کی، وللاصل، اور پھر دوسری دلیل یہ ہے کہ ہم شک کرتے ہیں کہ آیا مدبر میں اسلام شرط ہے؟ اصل کہتا ہے کہ عدم اشتراط کوئی شرط نہیں ہے۔
فَإِنْ الْحَرْبِيُّ حربیًا، اگر ایک حربی دوسرے حربی کو تدبیر کہے، ٹھیک ہے جناب، مثلہ جو کہ اسی جیسا حربی ہے، وَاسْتُرِقَّ أَحَدُهُمَا بَعْدَ تدبیر، اور تدبیر کے بعد ان میں سے کوئی ایک رق بن گیا مسلمانوں کا عبد بن گیا، او کلاہما، یا دونوں کو مسلمانوں نے پکڑ لیا، بطل تدبیرو، تو تدبیر جو ہے کیا ہے وہ باطل ہو جائے گی۔ اما استرقاق المملوک، کہتے ہیں بھائی اب ہم وضاحت میں جاتے ہیں۔ مملوک یعنی جس کو کافر نے مدبر کیا تھا، اگر وہ میرے رق ہو گیا، فظاہر، پھر تو ظاہر ہے کہ اب اس کا وہ مالک کافر نہیں، اس کا مالک مسلمان ہے۔ لبطلان ملک الحربی، جیسے کہ باطل ہو گئی حربی کی ملکیت، لہو اس عبد کے ساتھ، المنافی، یہ بطلان ملک منافات رکھتا ہے تدبیر کے ساتھ۔ اما استرقاق المباشر، لیکن اگر جس نے تدبیر کا سیگا پڑھا تھا وہ خود رق بن گیا، فلخروجہ عن اہلیت الملک، تو جو خود عبد ہے وہ تو کسی چیز کا مالک نہیں بن سکتا۔ جب وہ کسی چیز کا مالک نہیں بن سکتا تو پھر وَهُوَ يَقْتَضِي بُطْلَانَ كُلِّ عَقْدٍ وَإِقَاءٍ، جناب اس مالک کا رق بننا تقاضا کرتا ہے کہ اس کا ہر عقد اور ایقاع باطل ہو جائے، جائزین، بھلی پہلے جائز تھے لیکن اب وہ ختم ہو جائیں گے۔ اسلم المملوک المدبر، اب یہاں پر مدبر پڑھنا ہے۔ اگر مسلمان ہو جائے وہ مملوک جو کہ مدبر تھا، من کافرن، اس کو کس نے تدبیر کا سیگا کہا تھا؟ وہ کافر نے کہا تھا، تو پھر کیا ہوگا جناب؟ بیع علی الکافر، اس کو ایک کافر پر بیچا جائے گا کہ بھائی یہ بیچ کر کسی دوسرے کافر کو تو تم دے دو، قہرن، زبردستی۔ وبطل تدبیرہ، اور اس کی تدبیر باطل ہو جائے گی، کیوں؟ لانتفاء سبیل لہ علی المسلم، اس لیے کہ برتری منتفی ہے کافر کی مسلمان پر، بالآیت، آیت کے ذریعے۔ وہ آیت کون سی ہے؟ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، تو نتیجے میں باطل ہو جائے گی تدبیر۔ وَلِقَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور رسول اکرم کا بھی فرمان ہے، الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام بلند ہوتا ہے لیکن اسلام پر کوئی اور چیز بلند نہیں ہوتی۔ اب اسلام کو آپ اگر مسلم کی معنی میں لیں، کیونکہ مصدر اس میں فاعل کی معنی میں بھی ہوتا ہے، وَطَاعَةُ الْمَوْلَى عُلُوٌّ مِّنْهُ، اب اگر یہ عبد مسلمان اطاعت کرے اپنے کافر مولا کی تو یہ بھی گویا کہ اس کافر کی برتری ہے اس مسلمان پر۔ وَتَدْبِير لَمْ يُخْرِجْهُ عَنِ الْإِسْتِلَادِ عَلَيْهِ بِالْإِسْتِخْدَامِ وَغَيْرِهِ، فرماتے یہ جو آپ عبد کو کہتے ہیں انت حرن دبر وفاتی، کیا یہ تدبیر عبد کو خارج کر دیتی ہے ان الاستیلاء علیہ، استیلاد نہیں استیلاء، کہ ہمارا کنٹرول ہو اس عبد پر، کیسے؟ بالاستخدام وغیرہ ہی، استخدام کے ذریعے اس سے خدمت لیں یا اور کچھ اس کو کہیں کہ بھائی تم بیٹھک میں ہی سوتے رہو۔ قیل، کہا گیا ہے، یتخیر المولا بین رجوع فی تدبیر، اختیار ہے مولا کو کہ وہ رجوع کرے تدبیر میں، فیباع علیہ، پھر کیا ہوگا جناب؟ بیچا جائے گا اس عبد کو اس مولا پر، وہ بین الحلولت بینہ و بینہ، اور یا یہ ہے کہ آپ رکاوٹ بن جائیں اس مولا اور عبد کے درمیان، وکسبہ للمولا، اور اس کو کہیں کہ وہ کماتا رہے مولا کے لیے، وہ بین استسعائہ فی قیمتہ، یا ہم کہیں کہ یہ عبد کوشش کرے گا کما کر اپنی قیمت ادا کرے۔ خوب، اب یہ قیل کیا کہتا ہے؟ قیل یہ کہتا ہے کہ بھائی اگر مسلمان ہو بھی گیا عبد مدبر تو اس سے تدبیر ختم نہیں ہوگی، بلکہ مولا کو اختیار ہے کہ وہ تدبیر میں رجوع کرے، پھر اس کو بیچ دے یا اس طریقے سے اس سے کمائی کا طریقہ لیتا رہے۔ وہ ضعیف لا دلیل علیہ، یہ قول قیل ضعیف ہے، اس پر کوئی بھی ہمارے پاس دلیل موجود نہیں ہے۔ نعم، لو مات المولا قبل البیع، اگر مر جائے مولا بیچنے سے پہلے ہی، اتک، تو یہ عبد آزاد ہو جائے گا،
من سلس سے ہی اس میت کے مال کے سلس میں سے، ولو کسر اگر سلس سے مال کم ہے اس عبد کی قیمت سے، ولم یجز الوارث اور وارث بھی اجازت نہیں دیتے کہ عبد آزاد ہو، فالباقی رکن تو اس کا جتنا حصہ سلس میں آتا ہے وہ آزاد ہو جائے گا، باقی حصہ جو کیا ہے اس کا جناب رک رہے گا۔ فرض کریں سلس سے مال 1 لاکھ ہے اور عبد کی قیمت 1.5 لاکھ ہے، تو عبد کے 3 حصوں میں سے 2 حصے آزاد ہوں گے، 1 حصہ رک ہوگا۔ فَإِنْ كَانَ الْوَارِثُ مُسْلِمًا اگر اس مرنے والے کا وارث مسلمان ہے تو پھر یہ فلہو یہ عبد اسی کا حق رہے گا، وَإِلَّا اگر وارث مسلمان نہیں ہے تو بیع علیہ بیچا جائے گا اس عبد کے اس حصے کو اس کافر کے خلاف، اور پھر کیا ہوگا من مسلمن وہ بیچیں گے بھی کس کو، کسی مسلمان کو، کافر کو ہم اس نہیں بیچ سکتے، پھر نتیجے میں وہ رقم ہم اس مالک کو دے دیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔